فری لانسر مرزا ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے برٹش ویزا کی کہ برٹش کا جو ہے وزٹ ویزا وہ کیسے لگوایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد کا ایڈریس معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے P482 PC6 رمنا 5G-5/1 ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد، اور UK ویزا اپلیکیشن سینٹر جو ہے وہ ہے پارک روڈ، چٹا بختاور، چک شہزاد، اسلام آباد۔ یہ جو ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے اس کی برانچیں جو ہیں وہ لاہور میں، کراچی میں اور میر پور آزاد کشمیر میں بھی ہیں۔ تو یہ جو برٹش ہائی کونسل ہے یہ سوموار، منگلوار، بدھوار، جمعرات کو 9 بجے سے 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے۔ تو ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہے www.ukwas.co.uk.OVERINFO۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ویزا کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو ویزے کی اقسام میں پہلی ہے فار ٹورسٹ، یعنی کہ ویزا فار ٹورسٹ۔ دوسرا ٹو سی یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ تیسرا ویزا ٹرانزٹ اسٹے، یعنی کہ آپ کہیں آگے جا رہے ہیں اور راستے میں آپ انگلینڈ میں رک گئے ہیں 1 دن 2 دن، اس کے لیے ویزا۔ چوتھا ہے بزنس میٹنگ، آپ نے وہاں کسی فرم سے، کسی بزنس مین سے میٹنگ رکھی ہے، کوئی آپ نے ڈاکومنٹ سائن کرنے یا کروانے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ پانچواں ہے ریکریشنل اسٹے، بس آپ جسٹ ٹو کل دا ٹائم جاشی کے لیے وہاں رکنا چاہتے ہیں۔ چھٹا 30 days کورس، آپ وہاں کے کسی بھی اسکول میں کوئی یا کالج میں یا کسی ادارے میں 30 دن کا ایڈمیشن آپ نے لیا ہے اور کوئی شارٹ کورس آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ویزا۔ ساتواں ہے ایگزامینیشن، ایسے ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں یونیورسٹیز تو ہیں لیکن ان کا امتحان جو ہوتا ہے نا وہ افیلیٹڈ ہوتی ہیں برطانیہ کی کسی یونیورسٹی سے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو ان کو برطانیہ میں جا کے وہاں امتحان دینا پڑتا ہے، ان کے لیے ویزا ہے۔ آٹھواں ٹو سی اے ڈاکٹر، کہ آپ بیمار ہیں، آپ نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے اور آپ نے وہاں جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا ہے۔ یہ تو ہے ویزے کے اقسام۔ اب آگے آئیے کہ وزٹ ویزا کی فیس کتنی ہے۔ اگر آپ 6 ماہ کا ویزا یعنی کہ 180 دن کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو پاکستان روپیز ہے 37,994 روپے۔ اگر آپ 2 سال کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو 1,42,859 روپے۔ اگر آپ 5 سال کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو 2,54,563 روپے۔ اگر آپ میکسیمم 10 سال کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو 3,18,013 روپے۔ یہ جو فیس ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے برطانیہ کا ہائی کمیشن وہ ان فیسوں میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ویزا کی قسم پسند کریں، اس کے بعد ضروری کاغذات اکٹھے کریں، جن کاغذات کی ضرورت انٹرویو کے دوران ہو سکتی ہے۔ مختصر سی تفصیل میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ 1 موجودہ پاسپورٹ جو کہ کم از کم 6 ماہ کے لیے مزید ویلڈ ہو، اس کا 1 صفحہ خالی ہو، اس کے پہلے صفحے کی فوٹو کاپی، تمام سابقہ پاسپورٹ، شناختی کارڈ، 2 عدد فوٹو جو 6 ماہ سے پرانی نہ ہو، UK میں جہاں آپ جا کر
رہیں گے وہاں کے ہوٹل یا گھر کا ایڈریس. تو اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے تو انویٹیشن لیٹر کی کاپی, یو کے جانے اور واپس آنے کا پورا پروگرام بتانا ہوگا, ایئر لائن کا ریٹرن ٹکٹ ساتھ پیش کرنا ہوگا. اگر آپ کو کسی نے اسپانسر کیا ہے تو اس اسپانسر والے کے پورے مکمل کوائف. ویزا آفیسر ویزا دیتے وقت 2 حقائق پیش نظر رکھتا ہے, یعنی کہ نمبر 1 سب سے ضروری چیز آپ کی مالی حیثیت, نمبر 2 کہ کیا آپ واپس آئیں گے. تو مالی حیثیت جانچنے کے لیے ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے, ملازمت ہے, اور اگر ملازمت ہے یا کاروبار ہے یا آپ کوئی فیکٹری اونر ہے تو اس صورت میں آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس, آپ کی جائیداد کتنی ہے, وہ تمام کاغذات اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کو لگانی ہوگی. کیونکہ برطانیہ ایک مہنگا ترین ملک ہے, اس لیے وہاں سٹے کے دوران آپ کا روزانہ خرچہ 100 سے 150 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ حساب لگا لیں کہ اگر 60 ماہ آپ نے 6 ماہ یعنی 180 دن رہنے کے لیے کم از کم کتنے پاؤنڈ درکار ہوں گے. لوگ دریافت کرتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ میں کتنی کم از کم رقم ہونی چاہیے جو کہ ویزا آفیسر کو متاثر کر سکے. تو عرض ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ثابت کرے کہ تمام اخراجات آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم دگنی رقم ہونی چاہیے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میری ماہانہ آمدن 2 لاکھ روپے ہے, خرچہ 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ میری سیونگ ہے. اب 6 ماہ کی سٹیٹمنٹ پہ وہ جو آفیسر ہے وہ دیکھے گا کہ 6 ماہ کا اوپننگ بیلنس اس کا تھا 5 لاکھ, تو ہر ماہ اس کا 1 لاکھ سیونگ جو ہے وہاں جمع ہونی چاہیے. اب 6 ماہ بعد 5 اور 6 11 لاکھ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کہا ہے کہ میں 2 لاکھ کماتا ہوں, 1 لاکھ خرچ کرتا ہوں اور 1 لاکھ سیونگ ہے میری, لیکن سٹیٹمنٹ شو کرتی ہے کہ آج سے 6 ماہ پہلے بھی آپ کا بیلنس 5 لاکھ تھا, آج بھی 5 لاکھ, تو وہ آپ کا ویزا ریفیوز کر دے گا. مالی حیثیت جانچے کے باوجود ویزا آفیسر یہ اندازہ لگائے گا کہ کہیں آپ وزٹ ویزا کی آڑ میں برطانیہ میں جا کر سیٹل تو نہیں ہونا چاہتے. تو یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ کی چند ذمہ داریاں ایسی ہوں جن کی وجہ سے آپ کو پاکستان واپس آنا پڑے. یہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ آپ کسی سرکاری محکمے کے پکے ملازم ہوں اور ایکس پاکستان لیو لے کے باہر گئے ہو, پھر آپ کو واپس اپنی ڈیوٹی پہ آنا ہوگا, یا آپ کا کاروبار ہو, کوئی دکان ہو, فیکٹری ہو, بزنس ہو. تو یہ جتنے یہ ہیں کاروبار وغیرہ ان کو آپ خود چلاتے ہو اور ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو واپس آنا پڑے, یا آپ کی جائیداد ایسی ہو جو کرائے پہ دی ہو, یا مکان یا دکانات ہو, ایسا رقبہ جہاں پہ آپ فصلیں کاشت کرواتے ہو, ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو واپس آنا پڑے. اگر آپ شادی شدہ ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, گھر میں فیملی ہے, تب بھی آپ کو پاکستان واپس آنا پڑے گا. اگر آپ کے والدین بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں اور ان کی کفالت اور دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ گھر پہ رہتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو واپس آنا پڑے گا. لیکن یہ چیزیں آپ وہاں ڈاکومنٹری پروف کریں گے کہ یہ میری پاکستان میں اس وجہ سے مجھے آنا ہی ہے. تو ویزا آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے, اس کے 2 طریقے ہیں. آپ آفیشیل ویب سائٹ www.ukvcas.co.uk.ourinfo پر اپنا اکاؤنٹ UKVCA بنا کر ای میل کریں, یا اپنے UKV1 اکاؤنٹ پر اپوائنٹمنٹ پر کلک کر کے اپوائنٹمنٹ لیں. ایک اور ہے کہ ویب سائٹ ایکسیس UK پر آن لائن بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں.
اگر اس تمام تگودو کے باوجود آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ریفیوزل کی بڑی وجہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہی ہوگی، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اب اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ آپ کی جو آمدن ہے وہ آپ کے اخراجات سے زیادہ ہے، آپ کی سیونگ جو ہے وہ آپ کا جو باہر کا ٹرپ ہے اس سے بہت زیادہ ہے، وہ آپ کا 6 ماہ کا جو خرچہ ہے وہ بآسانی آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور آپ کی سیونگ جو ہے وہ اس خرچے سے ڈبل ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے۔ اب یہ کہ 6 ماہ میں اگر آپ کا وہ جو بیلنس ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیونگ جو ہے وہ نہیں، یہ جو رقم آپ بینک سٹیٹ میں 6 ماہ میں شو کر رہے ہیں یہ آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی کاروباری رقم ہے۔ تو بچت تو وہ ہوتی ہے جسے آپ بینک میں رکھ دیں۔ مثلا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 6 ماہ پہلے اگر آپ کا بیلنس 5 لاکھ تھا، آپ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ میں کماتا ہوں، 1 لاکھ خرچہ ہے، 1 لاکھ بچت ہے، تو ہر ماہ وہاں 1 لاکھ بڑھنا چاہیے، اور 6 ماہ میں وہاں اب 11 لاکھ بیلنس ہونا چاہیے، اور ہر ماہ وہ 1 لاکھ روپیہ وہاں جمع ہوتا ہو۔ یہ ثابت کرے گا کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ ریفیوزل جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ دوبارہ اپنی خامیاں دور کر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو لیکن ٹھگوں یا فراڈیوں کے پیچھے لگ کے کبھی بھی آپ جعلی کاغذات مت جمع کرائیں، کیونکہ جعلی کاغذات کی صورت میں ویزا آفیسر آپ کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دے گا، اور آپ 10 سال ویزا اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اور اکثر یہی دیکھا گیا کہ 10 سال بعد بھی جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا مشکل ہی سے ملتا ہے۔ لہٰذا جعل سازوں کے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے اگر ویزا ریفیوز ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر، آپ اپنی خامیاں دور کر کے پھر ری اپلائی کر دیں، ویزا لگ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو امید ہے کہ ان معلومات کی بنا پہ آپ ویزا اپلائی کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے جو ویزا ہے، اگر آپ کے یہ ڈاکومنٹ صحیح ہوئے اور آپ ان تمام ریکوائرمنٹ پہ پورے اترے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو ویزا نہ ملے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا ویزا ضرور لگے گا۔ خدا حافظ، باسا ویزا لگوائیں اور تیاری کریں۔ اگلے ولاگ میں دوسرے ویزے کی بات کروں گا جس سے آپ وہاں جا کے کوئی نوکری یا وہاں اسٹے کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا، اپنے گرد و نواح کا، سب کا۔ اللہ حافظ۔ کٹ ہی گئی جدائی بھی، کبھی یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے۔